میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا جس سے ایک مسلمان کو سب سے زیادہ قلبی، روحانی اور مذہبی و دینی تعلق ہوتا ہے، اور وہ موضوع ہے خانہ کعبہ۔ لیکن آج میری گفتگو کا محور اس کا ایک خاص جز ہے، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت اور اس کے خاص پیغام۔ تو اصل موضوع ہوا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت اور اس کے اصل پیغام، اور اس سلسلے کو بیان کرنے کے لیے میں اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کے نزدیک خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے، دوسرے نمبر پر ابتدا سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے کیا کیا مراحل پیش آئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی عمارت کے ساتھ تجدید یا ترمیم کے طور پر کیا ہوا، اور تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، اور بعد میں اس کی تعمیر میں ہونے والی تبدیلیوں کے مد نظر امت مسلمہ نے کس چیز پر اتفاق کیا، اور موجودہ کعبے کی عمارت ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے، اس کا کیا پیغام ہے، اس کا کیا ہم سے اور آپ سے مطالبہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ تمام لوگ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے اور مانتے ہیں، اور خود قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت، بے شک بہترین اور ابتدائی پہلا گھر، وضع للناس، جو روئے زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، للذی ببکہ، وہ عمارت ہے جو مکے کی سرزمین میں ہے، ھدی للناس، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ہدایت اور برکت کا انتظام کیا ہے۔ گویا خانہ کعبہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ روئے زمین پر اللہ کے ذریعے اور اس کے حکم سے تعمیر کی گئی انسانوں کے لیے پہلی عمارت ہے۔ یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ دوسری سب سے اہم خوبی کہ یہ تمام مسلمانوں کا، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، مرکز اور قبلہ ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب اپنا رخ کرو شطر المسجد الحرام، اس مسجد حرام کی جانب جس کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ گویا
اس عمارت کی دوسری اہمیت تمام مسلمانوں کا قبلہ ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عمارت کی تیسری اہمیت تمام مسلمانوں کو اگر وہ صاحب حیثیت ہو جائیں، اگر وہ وہاں تک جانے کے خرچے اور صحت اور سواری پہ قادر ہوں تو ان پر وہاں جانا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے حج البیت کہ اس خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کے لیے جائیں۔ ہاں، آسانی کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی کہ تمام مسلمان نہیں، وہی مسلمان جائیں جو صاحب حیثیت ہو، وہاں جانے کے خرچے اور ان دنوں میں اپنی دیگر ضروریات کے خرچے پہ قادر ہو۔ اور پھر اس پوری روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مکان نہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہو اور پھر اس کے طواف کا حکم دیا ہو۔ اس پورے روئے زمین پر صرف خانہ کعبہ کی عمارت ہے جس کے طواف کا شریعت نے حکم دیا۔ سورہ حج آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا، اور مسلمانوں کو طواف کرنا چاہیے بالبیت العتیق، اس پرانے خانہ کعبہ کے عمارت اور اس کے ارد گرد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو بڑے انعامات کیے اس میں سب سے اہم انعامات میں ہے بندہ نیکی کرے تب بھی ثواب، نیکی نہ کرے صرف ارادہ کرے تب بھی ثواب۔ لیکن اگر بندہ برائی کرتا ہے تب تو گناہ ہے، لیکن اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اور اس کا عقاب اسے نہیں دیتے۔ لیکن مسجد حرام اور خانہ کعبہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں کسی بے دینی کا ارادہ ہی کرتا ہے تو یہ عذاب کا موجب ہے۔ لہذا فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو خانہ کعبہ میں ارادہ بھی کرے بِإِلْحَادٍ، بے دینی کا، بِظُلْمٍ، کسی طرح کی ظلم و زیادتی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُذِقْهُ، تو اس ارادے پر بھی ہم اسے چکھائیں گے مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تکلیف دے اور دردناک عذاب کا مزہ۔ تو یہ خانہ کعبہ کی خصوصیت کہ اس کی عظمت کا جو بندہ لحاظ نہ رکھ سکا بلکہ اس کے سامنے اس گھر میں بیٹھ کر اگر بددینی، ظلم و زیادتی اور گناہ کا خیال آتا ہے تو یہ گناہ اور قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسجد میں باجماعت نماز کے ثواب کے بارے میں کہیں 25 گنا فضیلت اور بعض حدیثوں میں 27 گنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا، لیکن مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں ایک وقت کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر قرار دیا۔ لہذا ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے الصلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں نماز ادا کرنا ب100,000 صلاۃ، 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کے جوانی اور عزم و حوصلے کے اہم ترین دن، نبوت سے پہلے کے 40 سال
نکلتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ بھی اس سرزمین کی عظمت کا بتا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ، قسم واللہ کی، انکی، اے مکے کی سرزمین، خیر ارض اللہ الی اللہ، تو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر زمین ہے، وَأَحَبِّهَا إِلَيْهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکالا نہیں جاتا ما خرج، تو میں کبھی بھی یہاں سے نکلتا نہیں۔ تو اس عمارت کی ایک اور فضیلت، پوری روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے محبوب سرزمین، یہ وہ سرزمین کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو جاتے وقت حج اور عمرے کے موقع پر عام لباس نہیں بلکہ اس کے اہتمام کے لیے احرام کے لباس میں جانے کا حکم دیا، وہاں کے پیڑ پودوں کو کاٹنے سے منع کیا، شکار کو حرمت کا درجہ دیا، اور وہاں لڑائی اور جھگڑے کو تصور سے بھی بالا تر قرار دیا۔ لہذا مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان ھذا البلد، یہ وہ سرزمین اور شہر ہے، حرمہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا تھا اسی دن یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ پھر اس سرزمین میں جانا، اللہ کے بتائے گئے طریقے پر وہاں لمحات اور ساعات کو گزرنا آپ کو وہ رتبہ دیتا ہے کہ گویا آپ اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں بہت مشہور ہے، من اتی ھذا البیت، جو اس گھر کی زیارت حج و عمرے کے لیے آیا، فلم یرفث، گناہ کی باتیں، ولم یفسق، اور گناہ کے کام نہیں کیے، رجع من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا اس کی ماں نے اسے آج اپنی ماں سے اپنے پیٹ سے پیدا کیا اور جنم دیا ہے۔ اور پھر ہم اور آپ قیامت کے قریب کچھ خاص لمحات کا، جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، انتظار کرتے ہیں، اور ان میں دو اہم ترین چیزیں دجال اور امام مہدی کا ظہور ہے۔ دجال اس کائنات میں ہر جگہ ظلم و زیادتی کی تمام حدوں کو پار کرے گا، ہر طرح سے اپنے غیر اخلاقی، غیر انسانی طریقے کو رائج کرے گا، لیکن مکہ و مدینہ کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھا۔ اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لیس من بلد، کوئی بھی ایسی سرزمین نہیں، الا سیطأہ الدجال، مگر دجال اسے رون کر گزر جائے گا، الا مکہ والمدینہ، لیکن اس کا بس مکے اور مدینے کی اس پاک سرزمین پر نہیں چلے گا۔ اور جب اس ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے امام مہدی دنیا میں آئیں گے تو امام مہدی کے تعلق سے جو تفصیلات ملتی ہیں، امام مہدی مشرقی علاقے کے فرد ہوں گے، مدینے سے گزرتے ہوئے مکے کی سرزمین پر مسجد حرام میں ہوں گے، اور پھر ان کے نہ چاہنے کے باوجود لوگ ان کی شرافت، دیانت، عدل و انصاف کو دیکھ کر مکے کی سرزمین خانہ کعبہ کے سامنے ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور اس طرح پھر اسی سرزمین سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنے والا اور عظیم امام مہدی
دنیا میں ظاہر ہوں گے. اور یہی نہیں بلکہ اس سرزمین کو اتنی اہمیت دی گئی کہ قضائے حاجت کے وقت اس کی طرف پشت یا چہرہ کرنا بھی منع کر دیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اس میں کہا لا تستقبل القبلہ، قبلے کے سامنے مت بیٹھو، بغائط او بول، قضائے حاجت کے وقت، ولا تستقبلوها، اور اس کی جانب اپنی پشت بھی مت کرو. یہ چند چیزیں خانہ کعبہ کی عظمت سے متعلق. اس عظیم عمارت کی تعمیر کیسے ہوئی، کب ہوئی، اس سلسلے میں تاریخی کتابوں میں جو چیزیں ملتی ہیں اس میں اس خانے کی تعمیر کو فرشتوں کے ذریعے کرنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بھی ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے ذریعے بھی ملتا ہے. لیکن وہ تعمیر جو محقق اور قرآنی آیت کے ذریعے ہم تک اور آپ تک منتقل ہوئی، وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر ہے. آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانے، امن و امان کا گہوارہ بنانے، دنیا بھر کی تمام اہم غذاؤں، پھلوں اور غلوں کو وہاں پہنچانے کے لیے دعائیں کی. تو یہ وہ پہلی تعمیر ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، ورنہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام بلکہ ان سے پہلے بھی فرشتوں کے ذریعے اس کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے، اور آپ کی پیدائش مکے میں اسی سرزمین پہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، بلکہ نبوت سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو مکے میں ایک واقعہ رونما ہوا. ایک خاتون خانہ کعبہ کے اندر گئی اور اس کی عمارتوں میں خوشبودار لکڑیوں کو جلا کر دھونی دینے کے ارادے سے اس کے ارد گرد گھومتی رہی کہ اچانک اس لکڑی کے ذریعے خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت تک سیلاب کا پانی پہنچا، عمارت کمزور ہوئی، ڈھہنے کے قریب ہوئی. تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے 5 سال پہلے اس عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا، جس کا تذکرہ احادیث میں 2 طرح سے ملتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت کی اینٹوں کو منتقل کر رہے تھے. اینٹیں سخت اور بھاری، پہاڑوں کے پتھر، آگ کے کندھے پہ نشانات اور تکلیف کے آثار دیکھ کر چچا عباس نے کہا اے محمد، تم کیوں نہیں اپنے ازار کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ لو اور پتھروں کو ان کندھوں پہ رکھے ہوئے ازار پر رکھ کر منتقل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا اور دل میں اس پر عمل کرنے کا خیال آیا، لیکن سید ولد آدم، تمام انبیاء کا امام، اپنے پائجامے کو اپنے کندھے پہ رکھ کر پتھر منتقل کرے، یہ کس طرح ممکن؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہوش سے
جدا ہوئے زمین پہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس ارادے سے پوری طرح اللہ نے محفوظ رکھا. اور جب ہوش کے ابتدائی لمحات تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اینا ازاری اینا ازاری، میرا پاجامہ کہاں ہے کہاں ہے. اور اسی تعمیر کا دوسرا تذکرہ اس وقت کا ہے جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی. حجر اسود کے رکھنے کی جگہ تک تعمیر ہوئی، پتھر کو ہٹا کر اس کی جگہ کون رکھے؟ اتنی بڑی عظمت قریش نہ پڑے میرا خاندان رکھے گا، نہیں آپ کا خاندان رکھے گا، نہیں ہم آگے بڑھیں گے، تیسرا تم پیچھے رہو، تمہیں کس نے حق دیا. یہ ماحول پیدا ہوا اور پھر لوگوں نے ایک مشورہ کر کے طے کیا کہ صبح سب سے پہلے اس عمارت میں جو بندہ داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اور اگلے دن نبوت سے 5 سال پہلے خانہ کعبہ کی عمارت میں جو عظیم شخصیت نمودار ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے آتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے اس پتھر کو رکھنے کے لیے ایک چادر منگوائی. چادر پر رکھنے کے بعد ہر خاندان کے لوگوں سے اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ کر اس کو اس کی جگہ تک لے جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر خود اٹھا کر اس کو اس کی جگہ رکھا. اس طرح خانہ کعبہ عظمت و تقدس کی سرزمین جو لڑائی کے دہانے تک پہنچ چکی تھی، اس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیر کا سب سے اہم پہلو کہ قریش نے یہ طے کیا تھا اللہ یدخلوا فی بنائها، کہ اس کی تعمیر میں مال حرام کو داخل نہیں کریں گے. اور جب تعمیر ہو رہی ہے اندازہ ہوا قریش کے پاس اتنا حلال پیسہ نہیں کہ پوری عمارت تعمیر کی جا سکے، لہذا اس کا ایک حصہ جسے آج ہم اور آپ حتیم کی شکل میں 6-7 فٹ سنگ مرمر سے گھرا ہوا دونوں طرف راستہ جس کے اندر لوگوں کو نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو اس عمارت سے الگ اس لیے کیا کہ اتنا پیسہ نہیں کہ اس کو شامل کر لے تو اس کی عمارت تیار ہو سکے گی. اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں پتھر بھی منتقل کیے، حجر اسود بھی رکھا، اور حرام مال کے اس تعمیر میں داخل نہ کرنے والی کمیٹی کے ایک اہم فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اس تعمیر کی خوبی، وہ عمارت اس سماج میں پھیلے ہوئے حرام و حلال کی فکر کے بغیر بھی حرام مال کے شامل ہونے سے محفوظ. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جانے کے بعد فاتحانہ فتح مکہ کے موقع پر وہاں قدم رکھا تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا، اب ہماری حیثیت بھی بہتر، اب ہم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ، اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ حصہ اس کے اندر تھا، یہاں پڑھ کر وہ ثواب حاصل کیا جا سکتا. اور پھر کہا لولا حداثت قومی کا بالکفر، اگر تمہاری قوم کفر سے جلد ہی دین کی جانب منتقل نہیں ہوئی ہوتی اور مختلف چیزیں اس کے ذہنوں میں ادھر سے ادھر جانے ایمان کے کمزور کرنے کا سبب نہ ہوتی، تب تو میں خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بنا دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مصلحت کے پیش نظر یہ صحیح کام نہیں کیا، ایک عظیم مصلحت کے پیش نظر یہ کام نہیں کیا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے زمانے میں اس عمارت کو مسجد حرام کو نقصان پہنچا دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق حتیم کے حصے کو
کو اصل کعبے میں لے کر بنایا، پھر حجاج نے اس کی تعمیر کی، تو پھر حتیم کے حصے کو نکال دیا، اور پھر عہد عثمانی کا دور آتا ہے جس میں عہد عثمانی کے ایک خلیفہ جن کا نام سلطان مراد تھا اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں کے مطابق حتیم الگ اور بقیہ عمارت کو الگ تعمیر کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک کے لیے تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہوتا ہے کہ ہم اختلاف سے بچنے کے لیے اب اس عمارت کی بنیادوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم میں بہت سارے لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس عمارت کو دیکھتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حتیم میں نمازیں پڑھتے ہیں، ملتزم سے چمٹ کر اپنے من کی مرادیں اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن غور کا مقام ہے کہ خانہ کعبہ کی وہ عمارت آج بھی آپ سے گویا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم جگہ، آج اس کا ایک حصہ الگ، بقیہ حصہ تعمیر شدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قوم کے پاس حلال پیسے نہیں تھے تو انہوں نے حرام پیسے اس میں لگانا درست نہیں سمجھا۔ ہم اس امت کے ایک فرد، اس نبی کے ماننے والے اور اس اللہ کے دین کے پیروکار اگر ہیں تو سوچنا ہوگا وہ حرام کاری، وہ حرام مال جو ہماری زندگیوں میں رچ بس رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے برکت دور چلی جا رہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مرادف ہے، جو عذاب قبر اور دوزخ میں نہ جانے کتنے عذاب کا ذریعہ ہے، کیا ہم اس گھر سے یہ پیغام نہیں لے سکتے؟ ہم بھوکے رہیں گے، اپنے بچوں کو 2 روٹی نہیں 1 روٹی کھلائیں گے، لیکن خانہ کعبہ کی یہ عمارت آپ سے کہتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ تمہارے مذہب میں حلال و حرام کا کیا رتبہ ہے، کیا حیثیت ہے؟ کیا تم نے سوچا یتیموں کا مال تم کھاتے ہو، مال دوسروں کا غصب تم کرتے ہو، سود تمہارے درمیان بڑھ رہا ہے، رشوت سے تمہارے گھر عالیشان ہو رہے ہیں۔ چھوڑ دو ان چیزوں کو، یاد رکھو تم اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر رشتے داروں کے بھی نہیں، اور میراث کے مال کے ساتھ جو حرکتیں کرتے ہو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، عہد کر لو، جب خانہ کعبہ کی عمارت کو ہم مکمل نہیں بنا رہے ہیں کہ حرام مال نہ لگے، تو اپنی زندگی میں حرام کو جگہ نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو حلال روزی میں برکت دے، حرام اور ہر طرح کی غلط کاریوں سے محفوظ رکھیں۔